رائٹس دینے بہت زیادہ ضروری ہو چکے ہیں. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں رابعہ ساگر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ رابعہ آپ کے وقت کا. رابعہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, خواتین کے معاشرتی حقوق کی بات کرتے ہیں اور آپ تو روزانہ ان ایسی خواتین سے یا ایسی رائٹس آپ کے سامنے آتے ہوں گے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے, ان کے جان و مال کے تحفظ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا, کس طرح سے ان کی تذلیل ہو رہی ہے, ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے. اگر ہم قانونی ایک نظر سے دیکھیں, قانون کی نظر سے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو تحفظات کیوں نہیں دیے جا رہے؟ بیسک وجہ یا وجوہات آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تھینک یو مہوش. بیسکلی یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اورینٹیشن اپنے ناظرین کو آپ کے پروگرام کے توسط سے خواتین کو دینا چاہوں گی. ضرور ضرور. کہ قانونی حقوق ہیں کیا. فرسٹ آف آل تو جیسے آپ نے اسلام کی بات کی, تو ہمارے ہر حق کا جو ماخذ ہے وہ اسلام ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آئین پاکستان جو پاکستان کا قانون کا ایک گائیڈ لائن ہے اور ہمیں تمام حقوق فراہم کرتا ہے, وہ ہمیں اسپیشل گارنٹیز دیتا ہے. بالکل ایسے جیسے کہ تحفظات ہمیں دیے جاتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم آئین کے آرٹیکل 25(2) اور 25(3) کی بات کریں تو خصوصی طور پر خواتین کے حقوق کو, ان کی برابری کو معاشری دھارے میں لے کر آنے کے لیے, ان کی برابری کے لیے یہ دونوں آرٹیکلز بنائے گئے ہیں. اسی طرح سے جو آرٹیکل 25(3) ہے آئین پاکستان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ خواتین کے لیے خصوصی قوانین بنائے جائیں, ان کے لیے خصوصی ایک ماحول کریٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے تمام جو قانونی اور اسلامی حقوق ہیں وہ ایک کمفرٹیبلی سموتھلی حاصل کر سکے. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ رائٹس کی, کہ رائٹس ہیں کیا اور کون کون سے رائٹس ہیں جو خواتین کو دینے چاہیے, ان کو ملنے چاہیے. سب سے پہلے تو جیسے بات ہوئی حق کی زندگی. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پہ صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے, اگر ہم اسلام سے پہلے کے معاشرے کی بات کریں تو ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا. اور اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو بہت سارے کیسز میں ایسا ہے کہ جب الٹرا ساؤنڈ کے تھرو یا کسی تھرو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے, بچی کی پیدائش ہونے والی ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کو ختم کر دیا جائے. تو سب سے پہلے تو حق زندگی, کہ اگر کوئی بچی ہے تو اس کو بھی زندگی کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ ایک بچے کو. اس کے بعد اس کو صحت کا حق, کہ اس کو حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں, اس کی صحت, اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے. اور اس کے بعد ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کے ساتھ پھر اس کو فیملی کے حقوق, کہ وہ فیملی میں اس کو ایک فیملی میں بھی تو ایک معاشرے کی طرح برابری ہوتی ہے نا, جتنا بیٹے کا حق اتنا بیٹی کا حق. پھر اس کے بعد جیسے کہ اگر شادی وہ کرتی ہے تو اس کی مرضی کے ساتھ, مطلب اسلام نے بھی یہ رائٹ اس کو دیا. بالکل بالکل بالکل, کہ اگر میرج گھر والوں نے طے کیا تو اس سے اس کی مرضی پوچھ لی جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لو میرج یا پسند کی شادی کے لیے میں کہہ رہی ہوں. یہ ہے کہ جب ظاہر ہے جب خاندان میں رشتے ہوتے ہیں تو ایک سے زیادہ ہی پرپوزلز ہوتے ہیں, تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ کا جھکاؤ یا آپ کا رجحان پوچھ لیا جائے, اس کی کانسینٹ لے لی جائے تو وہ ذرا بہتر ہے. صحیح. پھر اس کے بعد ایک اور جو ہمیں آئین پاکستان اور ہمارے قانونی حقوق جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں, وہ یہ کہ کم عمری کی شادی سے ممانعت, یعنی کہ یہ بھی ایک بچے کا حق ہے کہ اگر وہ 18 سال سے کم عمر ہے تو وہ اپنا بچپن انجوائے کرے, اپنی تعلیم کو انجوائے کرے. اور اسی طرح سے وہ جو بھی اس کی اس ایج کی 18 سال سے کم عمر کی جو وہ ایک میڈیکل کی بھی پرابلمز ہوتے ہیں, تو وہ 18 سال سے جو کم عمر ہے, انڈر ایج میرج ہے, اس سے جو مطلب ممانعت ہے وہ بھی اس کا ایک حق ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ورک پلیس, وہ چاہے اسکول ہو چاہے کام کی جگہ ہو, وہاں اسے ہراساں نہ کیا جائے. پریونشن آف ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, یہ بھی اس کا ایک حق ہے. اسی طرح ہم اب پبلک پلیسز پہ دیکھ لیتے ہیں
کہ پبلک پلیسز پہ بھی اسے ہراساں نہ کیا جائے. تو یہ اس کا حق ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اسے وراثتی طور پر یا خود اپنی انکم سے اگر وہ پراپرٹی خریدنا چاہتی ہے تو وہ پراپرٹی خرید بھی سکتی ہے, وہ اس کو کرائے پہ بھی دے سکتی ہے, وہ اس پراپرٹی سے مطلب بیچ بھی سکتی ہے, کسی اور کی پابند نہیں ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. سپوز اگر ماشاءاللہ جیسے آپ ہیں یا کوئی بھی خاتون ہے, وہ اپنی کسی بھی طرح سے انکم سے کوئی پلاٹ لیتی ہے, کوئی گھر لیتی ہے, تو اسے یہ مجبور نہیں کیا جا سکتا, اس کے گھر والے, اس کے مرد میل فیملی ممبر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تم اپنے نام پہ نہ کرو. اور بہت سارے کیسز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین کو بینک اکاؤنٹ کا بھی حق نہیں ملتا, کہ اگر وہ خود انکم جنریٹ کر رہی ہیں کسی بھی لیول پہ, وہ چھوٹا لیول ہو یا بڑا لیول ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے ہیں وہ مرد کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں. اسی طرح ٹھیک, تو یعنی یہ کچھ رائٹس ہیں جو ڈیفینیٹلی ہماری عورتوں کو دیے جاتے ہیں. اچھا, میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی رابعہ صاحب, ایک اور چیز, گھریلو جو تشدد خواتین پہ کیا جاتا ہے, یہ بڑا سیریس میٹر ہے اور بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے, ہائی لائٹ ہوئے. آپ لوگوں کے سامنے تو اتنے اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہوں گے, میڈیا پہ وہ بہت کم ہائی لائٹ ہوتے ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں جو نہ آپ کے پاس آتے ہیں نہ وہ میڈیا پہ آتے ہیں, اور وہ جو خواتین ہیں ایسی ان کی تربیت کر دی جاتی ہے یا مائنڈ سیٹ کے کہا جاتا ہے کہ بس اب تو یہ تمہارا گھر ہے, یا تم تو ایک لڑکی ہو اور تھرو آؤٹ تمہیں یہ تمام تر چیزیں سہنی ہیں. تو آیا اس کانسیپٹ سے ہم کیسے باہر نکلیں, اور معاشرتی تحفظ پر اب چونکہ بات کریں تو یہ بھی ایک بڑا اثر انداز یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک عورت پہ یعنی گھریلو تشدد ہو رہا ہے, خواہ وہ بیٹی ہے, بیوی ہے, وہ ماں کے صورت میں ہے, یا وہ گھریلو ملازمہ ہے, تو اس طرح کے کیسز پہ بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے. ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل ناظرین ہم اپنے مہمان سے اس پہ جانیں گے, بیکاز یہ بھی ایک ایسا سیریس ایشو ہے جہاں ہم باقی حقوق کی رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ اس کے جان و مال کے تحفظ اور اس چیز پہ بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. تو ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں, جانتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ ہمارا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے معاشرتی حقوق اور اس کے تحفظات پہ ہم بات کر رہے ہیں. رابعہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. رابعہ صاحبہ, ہم بات کرنے جا رہے تھے, آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, یہ جو گھریلو تشدد ہوتا ہے خواتین کے اوپر, خواہ وہ بیٹی ہے, ماں ہے, بہو ہے, یا ایک گھریلو ملازمہ ہے, اس پہ جو تشدد ہو رہا ہوتا ہے, اس کے خلاف ہمارا قانون کیا کہتا ہے اور اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جا رہی, اس کے جس طرح سے اس کی رپورٹ سے اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا, ایکشن ہونا چاہیے تھا, اس طرح ہمیں سے کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی, کیوں؟ دیکھیں, خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے کیسز رپورٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ان کو دبا لیا جاتا ہے نا, ان کی آواز کو. تو اگر ہم لاز کی بات کریں تو پاکستان پینل کوڈ کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصی قوانین بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں, جیسے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2012. یہ گھریلو تشدد کو قابل سزا جرم قرار دیتا ہے, اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو پریونشن آف اینٹی ویمن پریکٹسز بل جو ہے وہ جبری شادی سے تحفظ اور اس کے ساتھ ساتھ وراثتی حصے سے جو محرومی ہے اس سے تحفظ فراہم کرتا ہے. تو اب جو گھریلو تشدد کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, ان میں ان کو شادی پہ مجبور کرنا, انہیں تعلیم سے روکنا, انہیں کسی شادی سے روکنا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح کچھ معاشی پہلو بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں وراثتی حصے سے محروم کرنا. کیونکہ بہت ساری دفعہ ابھی ہم آج جس جگہ پہ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وفاقی محتسب, بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں, منسٹری آف ویمن ہے اور منسٹری آف لا ہے, بہت سارے ادارے موجود ہیں. اور اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کی بات کریں تو پولیس موجود ہے, اور وہ بھی ایک مکمل لا ہے جس میں ہر طرح کے تشدد کا, ہر طرح کے جو بھی وائلنس ہیں ان سے پروٹیکشن کے لیے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے, اس کو آپ ضرور کلیئر کر دیجیے گا, کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کورٹ کی بات کریں یا ہم پولیس کی بات کریں
تو ایک ایسا انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کر رکھا ہوتا ہے کہ اب جو ایک پڑھی لکھی ہے اگر اس کے ساتھ کس طرح کی ہیپننگز ہوتی ہے تو وہ تو آلریڈی چیزوں سے اویئر ہے, وہ جا کے دھڑلے سے بات کر لے گی, اپنے رائٹ پہ بات کر لے گی. بٹ ایک سادہ عورت جو پڑھی لکھی نہیں ہے یا دیہات میں رہنے والی ہے, وہ ان اداروں کا رخ اس لیے نہیں کرتی بیکاز آگے سے جو اس کو وہاں سے تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کچھ کوسچنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ وہ اس مار دھاڑ کو برداشت کرتی رہے گی لیکن جا کے قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی. مینلی یہ بھی اس کے مائنڈ میں بھر دیا گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم ابھی اداروں کو دیکھیں, پولیس کی بات کی جائے تو خواتین کے حقوق پہ زیرو ٹالرنس ہے. پنجاب میں دیکھیں, اسلام آباد میں دیکھیں تو خواتین پہ تشدد کو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں ہونا چاہیے, بالکل کوئی ریلیکسیشن نہیں ہونی چاہیے بیکاز وہاں کی جو سی ایم پنجاب ہے وہ خود ایک خاتون مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. تو اگر وہاں عورت کے حقوق پہ اگر کوئی ریلیکسیشن یا کمپرومائز کیا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگر جوڈیشری کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک خاتون جج موجود ہیں. اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک خاتون جج موجود ہیں. اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں کی چیف جسٹس جو ہیں وہ خاتون ہیں. اسی طرح اگر ہم لوکل جوڈیشری کی بات کریں, ڈسٹرکٹ ضلعی عدالتوں کی بات کریں تو خواتین ایک بڑی تعداد میں ججز کے روپ میں موجود ہیں. مینلی جو ہے وہ یہ کہ جو ایک سٹیزن ہے, جو گھریلو ماحول ہے اس میں جو خاتون ہے اس کو یہ پمپ کر دیا جاتا ہے, اس کے یاد ذہن نشین کرا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی ادارے سے کانٹیکٹ نہیں کرنا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب اداروں کو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے تو ابھی پیچھے 15 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, ڈائریکٹلی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ, وکٹمز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو رابطے میں, پریکٹیکل رابطے میں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے, زیرو ٹالرنس. اگر ہم دیکھیں پولیٹکس میں بھی تو سیاسی طور پہ بھی خواتین اگر دیکھا جائے تو بہت آگے بھی ہیں, ایکٹیو بھی ہیں. ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ محترمہ ایک خاتون ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اگر دیکھا جائے, اگر تنقید کا بھی نشانہ ہوتا ہے تو بھی وہ کام کر رہی ہیں. تو بالکل بالکل جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو کرٹیسائز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رائٹ لیفٹ 19-20 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا اویئرنیس کی بات کی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین موجود ہے, کام کر رہی ہیں, اور خواتین ایک عورت جو ہے وہ اس کے اگر رائٹس کی بات, تحفظ کی بات کی جائے تو زیرو اس پہ ٹالرنس ہے, نو کمپرومائز. آپ کو اس عورت کو انصاف دینا ہے. میڈیا کی بات کریں, سوشل میڈیا کی بات کریں, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ایک بہت بڑا یہ ہتھیار ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو خواتین کے حقوق کی تحفظ کی بات کی جائے یا اس کے بارے میں اویئرنیس کی بات کی جائے تو میڈیا یا سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ میں آپ کی بات میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ ان کی پبلک پلیسز پہ ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ ان کے ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو ایک نیا ہراسمنٹ پلیس بھی سامنے آیا ہے جسے آن لائن ہراسمنٹ کہا جاتا ہے. بہت ساری جو خواتین ہیں جب وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں تو ان کو آگے اس طرح کے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ ان کو مختلف جھانسے دے کر, ان کو ٹریپ کر کے, انہیں جاب کا, باہر جانے کا, اسٹڈی کا, اس طرح کے وہ دے کے ان کی پرائیویٹ ڈیٹا, ان کی پکچرز ریسیو کر لیتے ہیں کسی طریقے سے, اور اس کے بعد ان کو بلیک میلنگ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ رابعہ صاحبہ. یقیناً ناظرین نے یہ بلیک میلنگ کا جو ہے ایک سلسلہ گنوایا, اس سے عورت کو خود بھی بچنا ہوگا. اور معاشرے کی بات کریں تو معاشرے کی ترقی کی بات کریں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی ناظرین جب تک آپ ان کے جو جائز حقوق ہیں یا مکمل تحفظ ان کو نہیں دیتے. جیسے ابھی ہماری گیسٹ نے کہا کہ مختلف طریقہ کار سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عورت کو تحفظ دیں گے تبھی یہ معاشرہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اور عورت ناظرین صرف گھر کی زینت نہیں ہوتی بلکہ ہم بات کریں تو یہ قوم کی جو ہے وہ مہمار بھی ہے. تو آپ نے اس چیز کو ضرور سوچنا ہے, اور یہ ایک میسج بھی آپ کے لیے, ایک پیغام, ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ کیا آج آپ کی عورت آپ کے گھر میں یا آپ کی وجہ سے کسی اور گھر کی جو عورت ہے وہ غیر محفوظ تو نہیں ہے؟ یہ آج ضرور سوچئے گا. اسی سوال اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.